بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اب زمزم پینے کے بعد یہ ہے مسجد نبوی کا ماشاءاللہ خوبصورت منظر۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بہت ہی زیادہ رش ہے الحمدللہ۔ بہت زیادہ زائرین حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت دلوں میں لیے محبت سے یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی ہی چاہ کے ساتھ مسجد نبوی میں کافی رش ہے۔ دوستو، ہم بھی انشاءاللہ تعالی زیارت پر پہنچ چکے ہیں، تو دیکھیں یہ ہے مسجد نبوی کا خوبصورت منظر۔ یہ اوپر بلائی منظر پر ایک اور منزل بنائی ہے، جہاں پر بھی نیچے جب فل ہو جاتا ہے حال تو اوپر بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ ہم اوپر آ گئے ہیں، دیکھیں یہاں پر آب زمزم کی بوتلیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ جتنے بھی زائرین آتے ہیں، پانی آب زمزم کا تو کولروں میں بھرا ہوا ہے، جتنا پینا ہے پی سکتے ہیں، پی لیں۔ لیکن ایک تحفہ جہاں پر ملتا ہے، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ تحفہ ہے آب زمزم کی بوتل۔ ایک بوتل میں آب زمزم کمپنی کی طرف سے آتا ہے، جو ہر زائرین، ہر نمازی کو ملتا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے خادمین مسجد نبوی تقسیم کر رہے ہیں پانی کی بوتلیں۔ ہر بندے کے پاس جا کر ایک ایک بوتل پانی کی ملتی ہے۔ تو یہ سب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہیں کہ اتنے زیادہ بندوں کو پانی تقسیم کرنا، اور ہر بندے کے پاس جا کر بوتل پانی کی دینا، لاکھوں کروڑوں میں پانی تقسیم کرنا بھی بہت ہی ہمت کا کام ہے، اور یہ سب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہے۔ تو دوستو ماشاءاللہ اوپر بھی فل، نیچے بھی فل، بہت رش۔ یہ سب ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے بہت زیادہ رش ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ مائے زمزم سب بھائیوں کو ملی ہے، ہمیں بھی یہ ملی ہے۔ یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے مائے زمزم، اور یہ دیکھیں ساتھ میں میرے ایک دوست کو بھی ملی ہے، دیکھیں اس پر بھی مائے زمزم لکھا ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ پانی کی بوتل ایک تحفہ ہے، ہر نمازی اور ہر زائرین کو ملتا ہے۔ ہمیں بھی یہ ملا ہے الحمدللہ، بڑی قسمت ہے ہماری کہ مل گیا ہے۔ تو دوستو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی چلتے ہیں مسجد نبوی کے اندر۔ تو دیکھیں دوستو یہ کولر بھی فل کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، اور سب جس کو بھی جتنا پانی پینا ہے پی لے، الحمدللہ پانی ختم نہیں ہوتا۔ تو دوستو اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو ہر سائڈ پر کفار اور یہودیوں کا بہت زیادہ رعب دبدبا تھا، اور پورے زمانے میں برائیاں ہی برائیاں تھیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو مکہ شریف میں بہت زیادہ گرمی پڑتی تھی، تو اس حوالے سے زیادہ تر لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں، جو دیہات سے دائیاں آتی تھی، ان کے حوالے کرتے تھے، تاکہ اچھی عربی اور خوش نما اور بہترین ماحول میں اپنی صحت اور تندرستی کے ساتھ رہیں۔ تو دوستو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت دائی حلیمہ کے حوالے کیا، تو حضرت دائی حلیمہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بنو سعد قبیلہ میں پہنچ گئی۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو ہر طرف بہت زیادہ برکتیں، ہماری جو بکریاں بالکل دودھ خشک تھیں، جن کے تھنوں سے دودھ نکلتا ہی نہیں تھا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمارے گھر کے سب برتن بھر جاتے تھے، تو پھر بھی بکریوں کا دودھ ختم نہیں ہوتا تھا، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ ہریالی ہو گئی، بارشیں ہو گئیں۔ پہلے وہ علاقہ بالکل قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہماری بکریاں جب چر کر واپس آتی تھیں تو بہت ہی موٹی تازی اور تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے۔ تو دوستو ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی برکتیں ہیں۔ جتنی بھی برکتیں
ہیں یہ سب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ تو دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ ماشاءاللہ بہت صاف گفتگو کرتے تھے۔ اس دوران میں آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بہت ہمارے گھر میں برکت ہوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، اور پورے علاقے میں بہت زیادہ برکتیں ہوئی، خشک سالی ختم ہو گئی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ دیں کرامت اللہ کو اجازت، خدا حافظ۔